كلمة آفتاب رئيس الدراسات القرآنية بمجمع البحوث فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد. معزز و محترم حاضرین، پیغام پاکستان ایک دستاویز جس کو ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے ابتدائی طور پہ تیار کیا، اور یہ دستاویز قرآن و سنت اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی روشنی میں ریاست پاکستان کی ایک اجتماعی سوچ کی عکاسی کرتی ہے، اور یہ ایک لائحہ عمل تجویز کرتی ہے جس پر پاکستان اپنا ایک پیسفل تصور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اجاگر کر سکتا ہے۔ یہ پیغام پاکستان کو قوموں کی برادری میں ایک مضبوط، متحد، مہذب اور ترقی یافتہ ملک کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ دستاویز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ریاستی اداروں اور دینی مدارس کے مختلف وفاق اس کی تیاری میں شریک تھے۔ ابتدائی مسودہ ادارہ تحقیقات اسلامی کے محققین نے تیار کیا، اور بعد میں مختلف وفاق ہائے مدارس کے ناظمین، علماء کرام اور مفتیان اعظام بھی اس میں شریک ہوئے۔ میں ان وفاقوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو اس کی تیاری میں شریک تھے۔ وفاق المدارس العربیہ، تنظیم المدارس اہل السنہ، وفاق المدارس السلفیہ، وفاق المدارس الشیعیہ، رابطۃ المدارس پاکستان۔ اس کے علاوہ پاکستانی جامعات کے سینئر اساتذہ کرام اور پاکستان کے بڑے دینی مدارس جیسے دارالعلوم کراچی، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، جامعہ بنوریہ، جامعۃ المنتظر، جامعہ اشرفیہ، جامعہ حقانیہ اکھوڑا خٹک، جامعہ محمدیہ اسلام آباد اور جامعہ فریدیہ اس کی تیاری میں شریک رہے۔ یہ مسودہ 26 مئی 2017 کو ادارہ تحقیقات اسلامی میں ایک متفقہ اعلامیہ کی صورت میں سامنے لایا گیا، اور ادارہ تحقیقات اسلامی کے زیر اہتمام ایک سیمینار منعقد ہوا جس کی صدارت صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ممنون حسین صاحب نے فرمائی، اور اس سیمینار میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام، مفتیان اعظام نے متفقہ اعلامیہ اور ایک فتویٰ بھی جاری کیا۔ یہ اعلامیہ سیمینار میں پروفیسر ڈاکٹر معصوم یاسین زئی، ریکٹر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے پیش کیا، اور متفقہ فتویٰ اس علماء کرام کی نمائندگی کرتے ہوئے مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب نے اس کو پیش کیا۔ اور یہ پیغام پاکستان قرآن و سنت میں موجود بنیادی اسلامی تعلیمات اور 1973 کے متفقہ دستور کی روشنی میں تیار کیا گیا۔ اب یہ دستاویز صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی منظوری کے بعد ایک قومی بیانیے کے طور پہ پیش کیا گیا، اور یہ نہ صرف پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے میں بنیادی کردار ادا کرے گا بلکہ پوری دنیا کو پاکستان کا ایک امن پسند پیغام بھی پہنچائے گا۔ اس کے مشتملات کیا ہیں، میں اس پہ انتہائی اختصار سے بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے اس میں اسلامی ضابطۂ حیات، دہشت گردی کی روک تھام اور اسلام کا پرامن تصور، اس کے حوالے سے اس میں بات کی گئی ہے۔ قیام پاکستان کے پس منظر پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام کے بعد کون سی کامیابیاں پاکستان نے سمیٹی ہیں ان کا ذکر ہے۔ ریاست پاکستان اور پاکستانی معاشرے کو درپیش مسائل کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ ریاست کے خلاف جنگ اور فرقہ پرستی اور تکفیریت کا رجحان، جہاد کی غلط تشریح، امر بالمعروف کے عنوان سے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا رجحان، ان تمام چیزوں کا اس ڈاکومنٹ کے اندر ذکر ہے۔ یہ تمام مسائل مختلف علماء کرام اور مفتیان اعظام کے سامنے تھے، جس کی روشنی میں ادارہ تحقیقات اسلامی کے زیر اہتمام کئی دنوں تک، کم و بیش 1 سال تک اس پہ غور و خوض ہوتا رہا۔ ابتدائی مسودہ ادارہ تحقیقات اسلامی نے تیار کیا، مختلف وفاقوں کو بھجوایا، اور اس کے بعد پھر متفقہ طور پہ اعلامیہ جاری ہوا۔ میں اس کے چند نکات اپنی گفتگو کے آخر میں پیش کرنا چاہوں گا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات
اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے متفقہ دستور کے تقاضوں کے عین مطابق پیغام پاکستان ایک اسلامی دستور پاکستان کا 1973 کا دستور اس کو اسلامی قرار دیا گیا اور پاکستان کو ایک جمہوری ملک قرار دیا گیا، اور یہ پاکستان کی تمام اکائیوں کے درمیان ایک سماجی اور عمرانی معاہدہ ہے۔ اس دستور کی بالادستی کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے گا، نیز ہر پاکستانی ریاست پاکستان کے ساتھ ہر صورت میں اپنی وفاداری کا وعدہ وفا کرے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور سے تمام شہریوں کو بنیادی حقوق کی ضمانت حاصل ہے۔ ان حقوق میں قانون و اخلاق عامہ کے تحت مساوی حیثیت و مواقع، قانون کی نظر میں برابری، سماجی، اقتصادی اور سیاسی عدل، اظہار خیال، عقیدہ، عبادت اور اجتماع کی آزادی شامل ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جس کے دستور کا آغاز اس قومی و ملی میثاق سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم ہے، اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہے، وہ ایک مقدس امانت ہے۔ نیز دستور میں اس بات کا اقرار بھی موجود ہے کہ اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، اور موجودہ قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ پاکستان کے آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قرآن و سنت کے احکام کی نفاذ کی پرامن جد و جہد کرنا ہر مسلمان کا دینی حق ہے۔ بہت سے ملی اور قومی مسائل کا سبب اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد سے روگردانی ہے۔ اس حوالے سے پیش رفت کرتے ہوئے ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلامی نظریاتی کونسل، وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے شریعت اپیلنٹ بینچ کو مزید فعال بنایا جائے۔ دستور کے کسی حصہ پر عمل کرنے میں کسی کوتاہی کی بنا پر ملک کی اسلامی حیثیت اور اسلامی اساس کا انکار کسی صورت سے درست نہیں، لہٰذا اس کی بنا پر ملک یا اس کی حکومت، فوج یا دوسری سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکاروں کو غیر مسلم قرار دینے اور ان کے خلاف مسلح کارروائی کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے، اور ایسا عمل اسلامی تعلیمات کی روح سے بغاوت کا سنگین جرم قرار پاتا ہے۔ نفاذ شریعت کے نام پر طاقت کا استعمال، ریاست کے خلاف مسلح محاذ آرائی، تخریب و فساد اور دہشت گردی کی تمام صورتیں جن کا ہمارے ملک کو سامنا ہے قطعی حرام ہیں، شریعت کی روح سے ممنوع ہیں اور بغاوت کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ ریاست ملک و قوم اور وطن کو کمزور کرنے کا سبب بن رہی ہے، اور ان کا تمام تر فائدہ اسلام دشمن اور ملک دشمن قوتوں کو پہنچ رہا ہے۔ لہٰذا ریاست نے ان کو کچلنے کے لیے ضرب عزم اور رد الفساد کے نام سے جو آپریشن شروع کر رکھے ہیں، اور قومی اتفاق رائے سے جو لاہے عمل تشکیل دیا ہے، ان کی مکمل حمایت کی جاتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں علماء اور مشائخ سمیت زندگی کے تمام شعبوں کے طبقات ریاست اور مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پوری قومی بقا کی اس جنگ میں افواج پاکستان اور پاکستان کے دیگر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مکمل اور غیر مشروط تعاون کا اعلان کرتی ہے۔ تمام دینی مسالک کے نمائندہ علماء نے شرعی دلائل کی روشنی میں قتل ناحق کے عنوان سے خودکش حملوں کے حرام قطعی ہونے کا جو فتویٰ جاری کیا تھا، اس کی مکمل حمایت کی جاتی ہے۔ نیز لسانی، علاقائی، مذہبی اور مسلکی شناختوں کے نام پر جو مسلح گروہ ریاست کے خلاف مصروف عمل ہیں، یہ سب شریعت کے احکام کی منافی اور قومی وحدت کو پارا پارا کرنے کا سبب ہیں۔ لہٰذا ریاستی اداروں کو ان تمام گروہوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کی تجویز دیتی ہے۔ فرقہ وارانہ منافرت، مسلح فرقہ وارانہ تصادم اور طاقت کے بل پر اپنے نظریات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی روش شریعت کے احکام کی مخالفت اور فساد فی الارض ہے۔ نیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور و قانون کی روح سے ایک قومی اور ملی جرم ہے۔ وطن عزیز میں قائم تمام درسگاہوں کا بنیادی مقصد تعلیم و تربیت ہے۔ ملک کی تمام سرکاری اور نجی درسگاہوں کا کسی نوعیت کی عسکریت، ملیٹنسی، نفرت انگیزی، انتہا پسندی اور تشدد پسندی پر مبنی تعلیم یا تربیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی فرد یا ادارہ اس میں ملوث ہے تو اس کے خلاف ثبوت و شواہد کے ساتھ کارروائی کرنا حکومت اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ انتہا پسندانہ سوچ اور
پسندی کے خلاف فکری جہاد اور انتظامی اقدامات ناگزیر ہیں۔ گزشتہ اشرے سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایسے شواہد سامنے آئے ہیں کہ یہ منفی رجحان مختلف قسم کے تعلیمی اداروں میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ رجحان فکر جہاں کہیں بھی ہو ہمارا دشمن ہے۔ ایسے لوگ خواہ کسی بھی دستگاہ سے منسلک ہوں کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ہر مکتب فکر اور مسلک کو مثبت اور معقول انداز میں اپنے عقائد اور فقہی نظریات کی